آپ نے کنسسٹنسی کی بات کی مستقل مزاجی کی، تو وٹ واز دا فنڈامنٹل پارٹ کنسسٹنسی رکھنے کے لیے بیسیکلی آپ کی پش کر رہی تھی کہ نہیں بیک اپ نہیں ہونا، بیک اپ نہیں ہونا؟ کیا چیز تھی جس نے آپ کا صبر اتنا زیادہ وہ پمپ کر کے رکھا تھا؟ اچھا، اس میں میرا یہ خیال ہے کہ قرآن سے کنیکشن ہی اس چیز کا جواب ہے. یعنی جب آپ قرآن سے کنیکٹ ہوتے ہو تو آپ حضرت موسیٰ کی کہانی پڑھتے ہو. اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو مصر سے نکال دیا گیا اور وہ مدین میں چلے گئے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں جی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے کچھ بھی دے میں اس کا محتاج. یعنی اس ٹائم میرے پاس نہ ڈگری ہے، نہ جاب ہے، نہ پیسہ ہے، مطلب بالکل میں اکیلا ہوں، نہ پیچھے کوئی فیملی ہے، بلکہ جس ملک میں رہتا تھا میں وہاں سے بھی قتل کے الزام میں نہیں کر چکا ہوں. تو پھر وہ جو اس موقع کے اوپر غلط راستہ اختیار نہ کرنا اور پینک نہ کرنا جو ہے نا، وہ تھوڑی سی کیفیت ہوتی ہے. اس کے بعد اگر نہیں میں دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کی شادی بھی ہوتی ہے، حضرت شعیب کے کرنے پناہ بھی ملتی ہے، انہیں جاب بھی ملتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ معاملات اللہ کر رہا ہوتا ہے. آپ حضور کی کہانی پڑھیں تو اس میں غار ہرا آتا ہے، اس میں غار ثور آتا ہے کہ جہاں پر وہ اکیلے ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو اس کے بعد پھر یعنی یہ فیزز ہیں، یعنی جو انبیاء کی یا دین کے راستے چلنے والوں پہ یا صراط مستقیم میں جو لوگ چلیں ان کی زندگی میں یہ آتے ہیں. تو انہوں نے جب اتنا کچھ دیکھا ہے تو ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہم ایسیوں میں رہنے والے لوگ، گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، مطلب ہم بہت جلدی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے بہت اسٹرگل کی یا میں نے بہت آزمائشیں جینی. آج وہی بات نہیں، پچھلے دور کے جو بادشاہ تھے آج کے دور کی ایک لے مین کی زندگی اس سے بہتر. یعنی ان کو تو پکیوں سے ہوا مل رہی ہوتی تھی، آج کے دور کا ایک لے مین ایسی چلا کے بیٹھا ہوا. تو شکر کی طرح اگر آپ دیکھیں گے نا کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا ہے، تو بہت ساری چیزوں پہ آپ روئیں گے نہیں. پھر ہمارے دکھی سانگز اور یہ دکھی ڈرامے ہیں نا، یہ بلا وجہ ہی ہماری ڈپریشن میں اضافہ کرتے ہیں. ہوپ فل رہنا چاہیے. ہمارے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے. الحمدللہ ہوپ کے الفاظ ہے، پازیٹیوٹی کے الفاظ ہے، امید کے الفاظ ہے. مسلمان کیسے ڈپریشن میں جا سکتا ہے جس کا خدا، جس کا ایک اللہ ہے؟ تو اس کو تو نہیں جانا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ بالکل وہی حضرت یوسف کی کہانی ہے کہ جب وہ آخر میں جب وہ مصر کے بادشاہ بنے، ان کا گھر آ گیا اور سارے لوگ سجدے میں گر گئے، تو یوسف نے جو بات کی نا وہ پازیٹیوٹی ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر جس نے مجھے قید خانے سے نکالا. یہ نہیں کہا کہ جس نے مجھے قید خانے میں ڈالا، یعنی وہ بھی ڈالا والا بھی اللہ ہی تھا، کنویں میں ڈالنے والا بھی تو اللہ کا ایسا نہیں تھا. لیکن پازیٹیوٹی اور زندگی کے اچھے نمات کو یاد کرنا یہ بڑی اہم بات ہے. شکر جب آپ کرتے ہو لئن شکرتم لازیدنکم، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس اپروچ کے ساتھ اگر ہم آج کا نوجوان اگر اس اپروچ کے ساتھ چلے، میرے خیال ہے زندگی کے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں.